بیت اطہار کو، سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، ان سب کو علیہ السلام یا علیہم السلام کیوں کہا جائے؟ ایک بات یاد رکھ لیں، اہل سنت کی جمیع کتب، حدیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تصوف کی، تفسیر کی، ائمہ تفسیر کی، سینکڑوں کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی نہیں، میں 1200 سال کی تاریخ علم کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کتابوں کو پڑھیے۔ ہمارے ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ تصوف و معرفت اور ائمہ فقہ اور ائمہ تاریخ اہل سنت کے سارے جب اہل بیت اطہار کی ائمہ کا ذکر کرتے تو ان کے نام کے ساتھ اکثر اوقات علیہ السلام لکھا کرتے۔ ہم سب کی کتابیں بری پڑی ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ۔ تو گویا جو شخص اہل السنت والجماعت ہونے کا کلیم کرتا، دعویٰ کرتا ہے یا خیال رکھتا ہے، اسے تو اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے لقب پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے کہ 1200 سال کی تاریخ علم، ہزارہ کتب ہماری علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ بری پڑی ہیں۔ جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام ملے گا۔ یہ کوئی اس 15ویں صدی میں میں نے ایجاد نہیں کیا، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ساری تفسیر مظہری اٹھائیے، ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے مولا علی المرتضیٰ حسنین کریمین کے لیے علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، علیہ السلام لکھیں گے۔ آپ امام قرطبی کو پڑھیں، آپ امام رازی کو پڑھیں، امام خازن کو پڑھیں، امام بغوی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی تک اوپر چلے جائیں، امام طبری تک چلے جائیں، ائمہ حدیث کو پڑھیں، آپ امام کشیری کو پڑھیں، امام سلمی کو پڑھیں، آپ جتنے ائمہ کو پڑھیں اہل سنت میں جو اتھارٹیز ہیں، وہ ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے یہ ٹائٹل علیہ السلام کا تواتر کے ساتھ لکھتے چلے آئے ہیں۔ اس پر کبھی اہل علم کے ہاں اختلاف نہ تھا۔ یہ 1500 سال کے بعد اب اس دور میں